حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو. قوم گئی ہوئی تھی ساری, آپ نے بات سنی ہوئی ہے, میں نے صرف اشارہ دینا ہے, میلے پہ. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے, کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ رکھا. واپس آئے, کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھ لو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے. کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا. تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو جو بولتا ہی نہیں, سنتا ہی نہیں, اپنا آپ نہیں بچا سکتا, اس کی پوجا کرتے ہو. کہنے لگے پکڑو دلیلیں ختم ہو گئی, اس کو آگ میں ڈالو. بہت بڑی حویلی 45 فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور 45 فٹ اونچی. مختلف روایات, علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو. لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے؟ کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے, پر بندہ بڑا تگڑا ہے, ایک بندہ. 3 مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں. اور لوگوں کی جو تہمات ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں. تہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان المبارک میں گفتگو کی تھی. بدشگونی, تہمات لوگ لیتے ہیں. اس وقت بھی لوگ تہمات کا شکار ہو گئے. عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے. تہمات کا شکار ہو گئے. بیبیاں نظر مانتی, میں بیمار ہوں, اگر صحیح ہو گئی تو اتنے من لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے لیے. ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں. تو ایک نیک دل آدمی نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں. تو وہ رب کریم کے بندے کہنے لگے تو ڈھونڈتی رہے گی, تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں. وہ بی بی کئی مہینے گھومتی رہی, جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈالنی. ماری گئی. تہمات کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ. تہمات کا بھائی, تہمات دین کے اندر منع ہے. تہمات دین میں کوئی نظر ماننا, کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے سالے ثواب کے لیے کوئی چیز ماننا, یہ تو درست ہوا. لیکن غیر شرعی نظریں مان لینا کہ میں آ کے گرد چکر لگاؤں گا, میں جناب وہاں جا کے یہ والا تماشا کروں گا, میں دھاگا باندھوں گا, میں رسا کاٹوں گا, میں وہاں گندے ہوں سے پانی پیوں گا, ان کی شریعت اجازت, یہ تہمات ہیں, بدشگونی ہے. دین میں ان کی کوئی گنجائش. آپ نظر ماننے سے پہلے بھی کسی عالم سے رابطہ کریں کہ میں منت مانگنے لگا ہوں تو کیسے ماننی چاہیے, اس کا طریقہ پوچھیں. ایسے ہی غلط چیز کی منت تھوڑی مان لی جائے گی. بہرحال آمدہ برسر مطلب حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی. 45 فٹ اونچی آگ ہے, پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے جل کے. اتنے دن لگا کے آگ جلائی گئی. اب حضرت ابراہیم کو جلایا جانے لگا ہے. یہاں تو موجیں ہے نا, جو کسی ادارے کا سربراہ ہے اس کے لیے موج ہے, کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے, پیر صاحب کے لیے موج ہے, علامہ صاحب کے لیے موج ہے, خطیب صاحب کے لیے موج ہے. جلنا کس کو پڑتا ہے؟ وہالی کوئی نہیں رہا اللہ ماشاءاللہ. وہ لوگ گزر گئے جو تکلیفیں سہ کے کام کرتے تھے, گزر گیا زمانہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالیں کیسے؟ شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بناؤ. منجنیق, بڑے بڑے بانس باندھ کے ان کے نیچے رسا باندھو. وہ جس طرح جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے, اس طرح ایک منجنیق پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ. وہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے. ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھ دیے, پاؤں مبارک باندھ دیے. پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا کا, اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے. جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں, حوریں رونے لگی, فرشتے تڑپنے لگے, اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں. فرمایا جاؤ جا کے اس سے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ. ہوا کا فرشتہ آیا, کہا ابراہیم اگر تو کہے. او بھائی, ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کریں, یہ داستان نہیں, یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. جو عقیدے, یہ وہ نظریات ہیں جو ہمیں اوڑھنے کو کہا گیا. اپنے رب کریم کی رضا پہ راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے. یہ ہے اہل طریقت کی باتیں. وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے, فرشتہ آیا, اے اللہ کے خلیل اگر حکم دو تو اتنی ہوا چلاؤں کہ نمرودی جل جائیں سارے, آگ ان پہ پھینک دی جائے. آپ نے فرمایا تو جا, تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا, کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی. فرمایا تو جا,
तुझसे कोई काम नहीं। अब जब मंजनीक में रख दिए गए, आग में जाने का लम्हा है, तैयारी है, हजरत जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए। कहा इब्राहिम कोई हाजत? फरमाया तुझसे कोई नहीं। कहा चलो मुझसे नहीं तो रब करीम से ही बात कर लो, मुझे पता है मैं छोटा हूं, आप मुझसे मदद क्यों लोगे, रब करीम से ही बात कर ले। तो हजरत इब्राहिम कहने लगे जिब्रील ये बता, रब को नहीं पता उसका खलील किस हाल में है? उसे नहीं पता मैं किस हाल में हूं, मेरे हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं आग में, उसे नहीं पता? बताया तो उसे जाता है जिससे खबर ना हो। तो अगर उसे पता है, तो अगर वो जलाने पे राजी है तो मैं भी जलने को तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। उसे कहो ठीक है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में डाल के जो फेंका आग में, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, अल्लाह ने फरमाया ए आग मेरे इब्राहिम पे ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा। हजरत इब्राहिम को दो फरिश्तों ने बिठा दिया जमीन पे, फूल खिले हैं, कौंपलें महक रही हैं, कलियां खुशबू दे रही हैं। हजरत इब्राहिम ने सर सजदे में रख दिया, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगे, रब करीम का शुक्र बजा लाने लगे। निकले वहां से, कुछ दिन गुजर गए, निकले, हुक्म हो गया इब्राहिम इलाका छोड़ दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से निकल के मिस्र आए, चचा के पास ठहरे। उन्होंने अपनी बेटी जनाबे सारा का निकाह कर दिया। कुछ आगे बढ़े तो एक जालिम बादशाह से टकराए। उसने एक शहजादी, एक बादशाह की बेटी कैद की हुई थी, जनाबे हाजरा नाम था, उनको कैद से छुड़ा के साथ लाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी साथ। ये 4 लोगों का काफिला चला, फलस्तीन में जाके पड़ाव डाला, घर बार छोड़ा, तबलीग शुरू हुई। हजरत इब्राहिम के घर में 2 खवातीन हैं, एक आपकी बीवी हैं, एक हजरत हाजरा है। औलाद कोई नहीं, बड़ा मेवा है मीठा। घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे रोते हैं, घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चंचनाहट होती है, भिन बनाहट होती है। हजरत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर। हजरत सारा ने सुन लिया, कहने लगी इब्राहिम शायद मेरे बतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। नाबे हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है, रब करीम ने हजरत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना इस्माइल अली इतने खूबसूरत। अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाबे सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में, वादी गैर ज़ीज़र इन, मक्के के पास। भाई एक बेटा आलमे दीन बना लो। कहने लगा रोटी कहाँ से खाएगा? तेरे 5 बेटे हैं, को हाफिज़े कुरान बना, कहते रोटी कहाँ से खाएगा? वो बच्चा भी कहता है मैं कहाँ से खाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चंद महीने का बच्चा छोड़ आए, तो कहाँ से रोटी खाई हजरत इस्माइल ने? कहाँ से खाई उनकी अम्मा ने रोटी? भूखे मर जाते हैं ये सारे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूँ कि जितनी खूबसूरत रोटी अल्लाह करीम दीन के खादिमों को अता करता है, शायद किसी और के नसीब होती हो, लेकिन हम लोग तवज्जो ही नहीं कर रहे, हमारा ज़ौक़ ही नहीं बन रहा, हम ये मेहनत ही नहीं कर रहे कि कौम को मुस्तनद उलमा की जरूरत है, इलाकों के इलाके खाली हैं, इधर हमारा मिजाज ही नहीं बन रहा, तवज्जो ही नहीं दीन की खातर। और फिर चले बच्चे तो बात की बात है ना, जो अभी खुद जवान है वो भी तो ये दुआ, एक साहब मुझे कहने लगे मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे दीन पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा आप भी बूढ़े नहीं हुए, आप खुद ही लग जाएं, बेटा तो अभी आएगा तो लगेगा ना, तो आप तो इस वक्त है तो आप तो पहले लगे ना साहब, 2 घंटे तो निकाल के आए, दीन सीखने को काफी है। आप इतनी लंबी सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो बड़ा होगा तो वो जाएगा तो देखी जाएगी, अभी तो आप हैं तो आप तो आओ। हजरत इब्राहिम ने बच्चा वहां छोड़ा। यहां से जो उम्रा करने लोग जाते हैं ना, जो हज करने जाते हैं, उनको पता है कि वहां दुनिया की हर नेमत मिलती है, फिर भी डबल ट्रिपल पैसे लोग जेबों में डाल के जाते हैं। हजरत इब्राहिम जब वहां लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था, 2 किलो खजूरें, एक मशकीज़ा, बीवी को थमाया। हमारे घर में हजारों चीजें पड़ी हैं, लेकिन वो जो तवक्कुल है ना वो खत्म हो गया है। अल्लाह देगा, हलाल हलाल पे कनात करे, जायज जायज पे भरोसा करे, रब करीम अता करने वाला है, वो मिजाज खत्म हो गया। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें, एक मशकीज़ा पानी का दे करके
اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو، اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی، کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا، جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے، صفا مروہ سے باہر نکلے نا، سرکار کی ولادت کا مقام ہے، اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا، وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا، کوئی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کنواں نہیں، وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگی اللہ کے سہارے پہ۔ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا، کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے، بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے، تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی، عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا، اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا، جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، پھر فکر نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے، لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، سارا کردار ماں کا تھا۔ میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا، یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی اور بہن کو دینی ہے، یہ تربیت کریں اپنے گھر میں۔ میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتی ہے، اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی، پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے، دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے، سکولوں میں وہ جاتی تھی، فلانا کام وہ کرتی تھی، فلانا کام۔ اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں، یہ اس کو دی گئی ہے، اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی، میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا، اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا، اس نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے، وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بولیے، بہن اور بیٹی کو، بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں، ان کو سمجھائیں، تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے، چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا۔ 13 سال کے بعد فلما بالغ معہ سعیا، بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ سال چلنے لگا تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رضا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں، جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی، بولیے، ویسے ہی کریں۔ حضرت ہاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں، بی بی مطمئن ہے، تفصیلات کی ضرورت نہیں، ختم بات، اعتبار ہے، مطمئن ہو گئی۔ شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے، یہاں تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے، پڑوسن محلے دار۔ شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے؟ کہا حضرت تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے؟ کہا دوست کی دعوت میں۔ تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم، اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹے ذبح کرتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ جناب ہاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ کا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دے دیتی، مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ، اسی کا ہے، اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی، رکھ بھی دی، اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا۔
حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا, جان بھی دی, بیٹا بھی. اللہ کریم نے دمبے دیے, فرمایا یہ فدیہ ہے. اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے. حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے, بہت بڑے. آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے, لوگ آیا جایا کرتے تھے, بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا. مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے. ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کی, بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے. وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے, پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں, تیری طرف پارٹی تیری طرف. اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا, ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ. اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے, کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے, قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے. سارا ہی جی, اس لیے فریزر لے لے, فریج سے نہیں کام چلے گا. سارا ہی جہاز گھر رکھنا سارا ہی جائز ہے, رکھ لیں. او خدا کے بندے, قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ قربانی صاحب نصاب, صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا, تو وہ سارا سال ہی گوشت, تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے, لیکن سارا دے دینا بھی. تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو؟ جو